دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے طریقے دو ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے تجویز کر کے دیا، دوسرا طریقہ وہ ہے جو انسان خود تجویز کرے. انسان جو طریقہ خود تجویز کرے گا وہ صرف موجودہ زمانے کو سامنے رکھ کر تجویز کرے گا. موجودہ زمانے میں اسے جتنا نفع دکھائی دے گا اس کے باقی رکھنے کا فکر کرے گا، اور جتنا نقصان دکھائی دے گا اس کے دور کرنے کا فکر کرے گا. لیکن آئندہ جو زمانہ اس کے سامنے آتا جائے گا تو پھر اس کی رائے اور اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آئے گا تو پھر رائے اور طریقہ اس کا بدلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کی موت آ جاوے. تو موت آنے کے بعد حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ حالات کا انتظام کرنے کا کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو جاتی. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت آئی تو حالات ختم ہو گئے، خوشحال آدمی کی خوشحالی ختم ہو گئی اور بدحال آدمی کی بدحالی ختم ہو گئی، جو بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، جو بھوکا پیاسا تھا بھوک پیاس اس کی ختم ہو گئی، جو خوب کھاتا پیتا تھا تو خوب کھانا پینا ختم ہو گیا، عزت والے کی عزت ختم ہو گئی، ذلت والے کی ذلت ختم ہو گئی. اس لیے جب موت آتی ہے تو آدمی کی لاش کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ مٹی بن جاتا ہے، آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو عام ذہن پوری دنیا کا یہ ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئی بات، حالات سارے ختم ہو گئے، جتنے بھی حالات اچھے یا برے ہیں وہ موت تک ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا خدا جس نے اپنی قدرت سے 3 اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر اس انسان کو بنایا، جبکہ وہاں پر کوئی روشنی بھی نہیں تھی، ماں کا پیٹ تھا، بچے دانی تھی اور اس کے اندر ایک جھلی تھی، اس جھلی کے اندر لپٹا ہوا بچہ تھا، اور سارے اعضاء انسانی اللہ تعالیٰ نے بنائے. وہ بنانے والا اللہ وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ موت کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے جو مرنے سے پہلے والے کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ یقیناً ایک زندگی آنے والی ہے. انسان کے اوپر 4 منزلیں آنے والی، 4 منزلیں ہیں. ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، اور چوتھی منزل ہے آخرت کی. اور وہ آخری منزل ہے، اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل نہیں. آخرت میں جو مقام اس کے لیے راحت کا یا تکلیف کا طے ہو گیا تو وہ اسی مقام کے اندر رہے گا، اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل اس کی نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایمان والا اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جہنم کے اندر وہ پاک اور صاف ہو کر اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن بغیر ایمان کا جو آدمی ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جو کفر والا ہوگا اور شرک والا ہوگا، وہ جب جہنم میں جائے گا تو وہ اس کی آخری منزل ہوگی اور اس کے اندر سے وہ نکلے گا نہیں. یہ 4 منزلیں ہیں انسان پر. ماں کے پیٹ کی منزل میں تو انسان کی ذات بنی، اس کی آنکھ بنی، کان بنے، زبان بنی، ہاتھ پیر بنے، دل دماغ بنا، پھر اندر کی ساری چیزیں بنی. ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی ذات بنی اور اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں تھا. لڑکا بننا یا لڑکی بننا، کالا بننا یا گورا بننا، خود انسان کو بننے والے کو بھی اختیار نہیں تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا. یہ بالکل ہمارے اختیار سے باہر مسئلہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا. اس کے بعد دوسری منزل ہے دنیا کی. دنیا کی جو منزل ہے، اس منزل میں اللہ نے اس انسان کو ہلکا سا اختیار مرحمت فرمایا، اور یہ اختیار عجیب و غریب چیز ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ہلکا سا بھلے اور برے کا اختیار نصیب فرمایا. جیسے املی کا بیج بولے یا آم کی گٹھلی بولے، آم کی گٹھلی بوئے گا تو آم کا درخت تیار ہوگا، اور املی کا بیج اگر بوئے گا تو املی کا درخت تیار ہوگا. اسی طریقے سے یہ انسان یہاں پر بھلا کرے یا برا کرے، دونوں باتوں میں اختیار ہے.
یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس ہاتھ پر آدمی کو اختیار ہے اس بات کا کہ اس سے سب کا خیرات دے، اس سے کسی رونے والے کو چپ کرے، کسی کے آنسو پوچھے، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دے، اور اس بات کی بھی اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے۔ دونوں طاقتیں اللہ نے اس انسان کو دی ہیں، بھلے کی اور برے کی۔ دیکھو فرشتہ جو ہے وہ تو مجبور محض